وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله عبدا خيرا قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته. صلوات على محمد وعلى محمد. میں جانتا ہوں آپ حضرات بہت دیر سے اس مجلس میں موجود ہیں، گرمی کی شدت ہے، لیکن راہ حسین میں انسان جتنی زحمتیں اٹھاتا ہے ثواب اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ افضل الاعمال احمزها، حدیث ہے افضل ترین اعمال وہ ہیں جن میں انسان زحمت زیادہ اٹھاتا ہے۔ اور کربلا کو سمجھنے کے لیے اور اس کو اپنے دلوں میں اتارنے کے لیے انسان کو امام حسین کو سمجھنا ضروری ہے۔ بجائے صاحب نے جس طرح سے جتنی محبت فرمائی ہے، جتنے القابات دے دیے، میں ایک نہایت سادہ طبیعت کا انسان ہوں، بالکل کبر و نخوت سے بہت دور، مجھے اپنا ایک بھائی سمجھ کے میرے الفاظ کو قبول فرمائیے۔ میں پوری رات کئی دنوں سے مکمل طور پہ سو نہیں پا رہا ہوں، مسلسل سفر ہے، 12.5 گھنٹے کراچی سے میں لیا پہنچنے میں لگے، وہاں پہ مجلس پڑھی، پھر صبح دوبارہ، پھر ابھی یہاں پہ پہنچا ہوں۔ جو الفاظ ٹوٹے پھوٹے پیش کروں گا انہیں قبول فرما لیجیے۔ اہل بیت شکل و صورت نہیں دیکھتے، نام و نمود نہیں دیکھتے، وہ دلوں کی عقیدت کو دیکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے فضیلت عزاداری کے عنوان سے، میں اسی کو پیش کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور خواب انہوں نے بار بار دیکھا۔ واقعہ ذہنوں میں صرف اشارہ کرنا ہے، جب تیسری مرتبہ خواب دیکھا، انبیاء کے خواب ہمارے خوابوں کی طرح نہیں ہوتے۔ تو جیسے ہی جناب ابراہیم نے تیسری مرتبہ خواب دیکھا، ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے لقتے جگر، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی نظر کیا؟ اگر دیکھنے والا نبی تھا تو سننے والا بھی نبی تھا۔ تو جناب اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا فانظر ماذا تری ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بابا جان، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے نا وہ آپ کر گزریں، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو کیا فرمایا جناب اسماعیل نے؟ جو اللہ نے آپ کو حکم دیا، یہ خواب نہیں ہے، حکم ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو تمام علماء نے لکھا یہ ہے کہ جیسے ہی جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کے چلے مکے سے منی کی جانب، مکہ پہلی جو وادی ہے وہ ہے منی، پھر ہے مشعر اور پھر عرفات۔ منی میں قربانی دینا چاہیے تھی ایک باپ نے، اللہ نے وہیں پہ قربانی واجب قرار دے دی۔ میں جس محبت سے آپ سن رہے ہیں میں ممنون ہوں۔ عزیزان گرامی، جناب ابراہیم چلے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے، ایک چھری تھی، ایک رسی تھی،
کچھ ایسے سامان تھے جس سے جناب حاجرہ کے ذہن میں ایک شبہ سا آنے لگا کہ بات ایسی ہے جو دونوں مجھ سے چھپا رہے ہیں، کیونکہ باپ کا بھی مزاج بدلہ سا ہے اور بیٹا بھی خاموش سا ہے۔ تو جناب حاجرہ چلتی ہوئی در تک آ گئی، گھر کے دروازے پہ آئیں، جاتا دیکھا، دروازہ کھولا، سامنے ایک آدمی کھڑا تھا، کہا کہ اے حاجرہ، ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، جائیں جا کے روک لیں۔ جیسے جناب حاجرہ نے سنا، فوراً ایک ہاتھ بھرا، اس میں کچھ کنکریاں آئیں اور ایک مرتبہ کہنے والے کو وہ کنکریاں دے ماری، کہو شیطان مردود دور ہو جاؤ۔ تو اس مقام پہ سوال اٹھتا ہے کہ جناب حاجرہ کو کیسے معلوم چلا؟ یہی سوال شیطان نے کیا، اے حاجرہ میں حلیہ بدل کر کے آیا تھا، آپ نے کیسے پہچانا میں شیطان ہوں؟ تو جناب حاجرہ نے فرمایا، جو نبی کی زوجہ کو گھر سے نکلنے پہ اگسائے وہ ہو نہ ہو شیطان ہی ہوگا۔ سلامت توجہ فرما رہے ہیں سے جانے گا، بس بھی اسی محبت سے سنتے رہیے گا۔ میں نے ابھی جو موضوع بنایا ہے اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر تھوڑا سا وقت زیادہ لوں گا ساتھ رہیے گا۔ اب جب شیطان نے دیکھا میرا زور حاجرہ پہ نہیں چلا تو فوراً جناب اسماعیل کے پاس گیا اور کہا، اے اسماعیل، کیا باپ کے خواب پہ تم جان دے دو گے؟ جناب اسماعیل نے بھی فوراً کنکریاں اٹھائیں اور شیطان کو ماری۔ شیطان نے کہا کیسے پہچانا؟ میں تو حلیہ بدل کے آیا ہوں۔ کہا جو اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کی عقل پہ شک کرے، اگر پہنچ جائے ذرا، جو اللہ کے رسول کی عقل پہ شک کرے چاہے کسی بھی دور میں شک کرے، توجہ فرمائی جانے گا، کہ ہو نہ ہو وہ شیطان ہی ہوگا، باپ کا خواب ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو جناب ابراہیم کی بارگاہ میں پہنچا شیطان اور اس نے وہاں دوبارہ کہا، ابراہیم اتنے بڑھاپے میں اولاد ہوئی ہے اور تم ایک اللہ کے اشارے پہ بیٹے کو مار دو گے؟ جناب ابراہیم نے بھی کنکریاں اٹھائیں، شیطان کو ماری۔ شیطان نے کہا، ابراہیم آپ نے کیسے پہچانا؟ کہا جو اللہ کی وحی پہ شک کرے۔ اگر پہنچ گئے حضرات، میں نے ہر جگہ رب دیا، جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے، جو نہیں پہنچے ان کی قسمت ہے۔ کہ جو وحی الہی پہ شک کرے وہ شیطان ہوتا۔ تو علماء کہتے ہیں یہ وہ 3 شیطان ہیں جو منی میں بنائے گئے ہیں۔ جب ان 3 ہستیوں کو شیطان نے چاہا کہ راہ خدا میں اللہ کی فرما برداری سے دور ہو جائے تو ان مقامات پہ یہ 3 شیاطین بنائے گئے ہیں جو منی میں، بس بھائی جانے کے نام ہے۔ اور وہاں پورا ایک اہتمام ہے، میں ایک مقدمہ پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد مجھے کربلا سے رب دینا، جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے گا۔ ایسا گرامی، یہ 3 شیطان جہاں پہ کنکریاں ماری جاتی ہیں اور طواف کیا جاتا ہے خانہ کعبہ کا، وہاں پہ بھی 7 کنکریاں ہیں، یہاں پہ بھی 7 چکر ہیں۔ اگر حضرات پہنچ رہے ہو، کعبہ بنایا ابراہیم و اسماعیل نے، سعی کی تھی حضرت حاجرہ نے، وہاں بھی 7 چکر ہیں، 7۔ سید الشہداء بھی مکے میں تھے جب کربلا گئے، وہ افراد جو نہیں پہنچے مکے میں تھے۔ بیعت کا مطالبہ مدینے میں ہوا، بیعت کیجئے،
تو آپ نے فرمایا او مروان او ولید، اگر بیعت کوئی اچھی چیز ہے تو مجمع عام میں کیوں نہیں پوچھتے؟ یہ دارالامارہ کے بند دروازوں میں بیعت کیوں مانگ رہے ہو؟ مسجد نبوی میں پوچھو، وہاں جواب دوں گا۔ جیسا میرے بابا نے کہا تھا بیعت نہیں کروں گا، ویسا حیدری۔ ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، چلتے رہیے گا میرے ساتھ، مجھے کسی اور مقام پہ لے جانا، یہ واقعہ ذہنوں میں ہے، مجھے صرف اشارہ کرنا۔ عزیزان گرامی، ابھی دنیا میں چلے جائے تو تحقیق کا زمانہ، سید الشہداء حج سے گئے تھے کربلا۔ دیکھیں، مدینے سے جنوب کی طرف ہے مکہ اور شمال کی طرف ہے کربلا۔ مولا حسین کہہ کے جا رہے ہیں میں کربلا جا رہا ہوں، کربلا ہے شمال کی طرف، آپ آ رہے ہیں جنوب کی طرف، آئے مکے۔ دیکھیں آج ہے سوشل میڈیا کا دور، یہ کتنے کیمرے ہیں، یہ کتنے موبائل ہیں، پرنٹ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے۔ مجھے ان تمام چیزوں کے اردو کے الفاظ کو پیش کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، آپ تمام حضرات بخوبی آشنا۔ عزیزان گرامی، اتنے طریقے ہیں بات کو پہنچانے کے۔ اس زمانے میں میڈیا تھا، یہ میڈیا نہیں تھا، اپنی بات پہنچانے کا طریقہ مختلف تھا۔ مجمع کی توجہ رہے، اب سید الشہداء نے دیکھا مجھے مجمع تک بات پہنچانی ہے، میں کیوں جا رہا ہوں کربلا؟ کوئی یہ نہ کہتے حسین 72 کے ساتھ گئے تھے خودکشی کی، نہیں سارا مجمع بھئی آج بہت سے اٹھ کے کہہ دیتے ہیں حسین کو کیا ضرورت تھی معاذ اللہ کربلا جانے کی، 72 کے ساتھ گئے، وہ اتنی بڑی فوج لا رہا تھا تو مارا تو جانا تھا۔ سید الشہداء نے کہا میں بتا کے جا رہا ہوں، میں خودکشی نہیں کر رہا، دین بچانے جا رہا ہوں۔ اے کاش میں یہ بات پہنچا پاؤں۔ تو اب آپ نے کیا کیا؟ میرے کچھ بھائی تو پہنچ گئے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا میں مکے چلتا ہوں۔ سب سے بڑا اس زمانے کا اجتماع مکے میں ہوتا تھا۔ آپ مکے آئے اور سب نے جناب سید الشہداء کی زیارت کی۔ پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں نواسہ رسول۔ اچھا ابھی کوئی نواسہ رسول بھی موجود ہے؟ ہاں میں حسین ابن علی۔ بنو امیہ نے اتنا دور کر دیا تھا اہل بیت سے کہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے کوئی نواسہ رسول موجود ہے۔ ایسا ہی ہے، میں اس میں کوئی بناوٹ نہیں۔ عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء نے فرمایا میں نواسہ رسول۔ آپ حج کے لیے آئے ہیں؟ کہ حج پہ رکتا لیکن یزید میرے خون کا پیاسا، وہ میرا خون بہانا چاہتا ہے اس لیے حج نہیں کروں گا۔ مولا نے دعائے عرفہ پڑھی، مجمع نے عرفہ کی دعا سنی اور ایک مرتبہ سارا مجمع کہنے لگا اس سے بڑا کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے۔ مولا نے قرآن کی تلاوت کی، سب نے اقرار کیا اس سے بڑا ہم نے قاری نہیں سنا۔ مولا نے نماز پڑھائی، سب نے کہا اس سے بڑا نمازی ہم نے نہیں دیکھا۔ مولا آپ حج نہیں کریں گے؟ کہا نہیں۔ سب کے ذہنوں میں ہے، مولا چلے گئے کربلا۔ حج کرنے والے بہت تھے، وہ سب مکے میں تھے، حج بچانے والا بس ایک تھا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ نمازی بہت تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، نماز بچانے والے صرف مولا حسین تھے۔ مولا نے کہا میں کربلا جا رہا ہوں، بس بھائی جناب سید الشہداء کربلا چلے۔ 10 ذی الحج حج تھا، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، 11، 12 یہ 4 دن۔ اگلے مہینے 10 محرم شہادت تھی۔ جب سارے حاجی اپنے اپنے وطن واپس گئے، تمام بڑے شہروں میں چھوٹے شہروں میں بستیوں میں ایک بات گونج گئی، حج پہ گئے تھے، حج کیسا تھا؟ کہ حج بہت اچھا تھا لیکن ایک نواسہ رسول کی زیارت ہوئی، نام حسین تھا۔ کہ دیکھنے میں کیسے تھے؟ کہ چہرہ بتا رہا تھا یہی نواسہ رسول۔ بہت خوبصورت، بہت وجیب، بہت پرنور۔ اب سارا مجمع، اچھا انہوں نے حج کیا؟ کہ نہیں، حج نہیں کیا۔
وہ کہتے تھے ایک یزید ہے جو میرے خون کا پیاسا ہے. اب پورے عالم اسلام نے سن لیا کہ کوئی یزید ہے جو حسین ابن علی کے خون کا پیاسا, اور حسین کربلا چلے گئے. 10 محرم ہو گئی, پورے عالم اسلام میں بات پھیلی کوئی حسین کربلا میں مارے گئے. جب جناب سید الشہداء کی سب کو اطلاع ملی تو سب کے ذہنوں میں آیا حسین کہہ کے گئے تھے یزید میرے خون کا پیاسا. تو عزیزان گرامی جناب سید الشہداء نے پہلے پیغام پہنچایا, بعد میں قربانی دی. اگر پہنچ جائیں آئیں ذرا ایک سادہ سی مثال دوں گا تاکہ تمام کے تمام میرے برادران اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ خودکشی نہیں ہے. میں سب جملے کہہ رہا ہوں, میں جانتا ہوں ریکارڈ ہو رہی ہے بات اور پابندیاں لگتی ہیں, لیکن مجھے یہ بات واضح کرنا ہے. اور مجھے بتایا گیا میرے شیعہ سننے بھائی سب کے سب سن رہے ہیں, اس میرے موضوع کو میں پیش کر رہا ہوں. سادہ سی مثال ہے, یہاں پہ بھی ریل چلتی ہے, اس کا ٹریک ہوتا ہے لوہے کا. تو کچھ لوگ آئے شرپسند دہشتگرد, انہوں نے ٹریک کاٹ دیا, ریل کی پٹری کاٹ دی. کچھ اور لوگوں نے دیکھا کہ ریل کی پٹری کٹی ہوئی ہے, ریل بھی آ رہی ہے, اس پہ مسافر بھی بہت ہیں, ریل بھی پٹری سے اتر جائے گی, سارے مسافر بھی مارے جائیں گے. انہیں روکا کیسے جائے, انہیں بچایا کیسے جائے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا دیکھو میں جہاں تک یہ ریل کی پٹری ہے نا میں وہاں کھڑا ہو جاتا ہوں, وہ مجھے بچانے کی خاطر ریل کو روکے, میں نہیں بچوں گا, لیکن ریل بھی بچ جائے گی, مسافر بھی بچ جائیں گے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. میں نہیں بچوں گا لیکن ریل بچ جائے گی, مسافر بچ جائیں گے. تم میرے ساتھ مت آؤ, انہیں بتانا میں نے خودکشی نہیں کی ہے, میں نے ریل کو بچایا ہے, مسافروں کو بچایا. کچھ لوگ پہنچ گئے. بھائی ریل کی پٹری جس نے کاٹی تھی وہ تھا یزید, ریل ہے اسلام, مسافر ہے مسلمان, جان دینے والے مولا حسین, جنہیں روک گئے وہ ہیں زینب و سجاد. سب کو بتا دیں میری گفتگو زیادہ پیچیدہ تو نہیں ہے, اب میری بات پہنچ گئی ہے جانے گرام. یہ کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ کیوں گئے, مولا حسین نے کہا تم نہیں سمجھو گے کہ میں نے جان کیوں دی ہے. ایزانے گرامی اب آئیں ذرا میں کربلا کو ایک تقابل پیش کر رہا ہوں مکے سے. مکے میں طواف ہوتا ہے, طواف ہے محبت کی علامت, تو پھر کربلا میں بھی کوئی طواف ہونا چاہیے. اور جانتے ہیں جس نے پہلا طواف کیا اس بی بی کی عظمتوں کو سلام, نام ہے زینب. ایسا ہی ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے پہلا طواف کیا. میں مصائب پہ نہیں آیا ہوں لیکن میں بہت سے بھائیوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں, جانتا ہوں جملے یہ ہیں. عزیزان گرامی مکے میں بھی قربانی دی جاتی ہے, لیکن اونٹ کی, گائے کی, بکرے کی, بھیڑ کی قربانی. سید الشہداء نے کہا پروردگارا یہ قربانیاں ختم ہو جائیں گی, یہ حج ختم ہو جائے گا, نہ نماز رہے گی, نہ روزہ رہے گا, نہ کوئی قرآن کا پڑھنے والا ہوگا, نہ ماننے والا. تو ہوگا, تیرا کوئی ماننے والا نہیں ہوگا, میرے نانا کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. اگر میں یزید کی بیعت کر لوں, پروردگارا میں یہاں ایسی قربانیاں دوں گا کہ تو بھی سلام کرے گا. میں مبالغہ نہیں کر رہا, یہ چھٹے امام سے ہے نا روایت کہ یہ زیارت عاشورہ اللہ نے حسین کو سلام بھیجا. یہ آفرین. حضرات گرامی صفا مروہ کا کتنا فاصلہ ہے؟ 384 گز. 300. آئیں ذرا جا کے سیٹلائٹ سے چیک کریں, حرم میں امام حسین سے لے کے حرم میں حضرت عباس کا فاصلہ بے عین ہی وہی ہے جو صفا و مروہ کا 384 گز. صفا مروہ کے لیے اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. یہاں کسی بی بی کے قدم آئے تھے, تو اب اللہ کہے گا صفا مروہ بھی باقی رہیں گے تو حسین و عباس کی وجہ سے.
غور فرما رہے ہیں عزیزان کرام؟ میں بہت معذرت کے ساتھ، جو مجھے اچانک موضوع دیا، میں نے ایک فلسفی بحث شروع کر دی ہے، لیکن آسان و سادہ بنا کے پیش کر رہا ہوں۔ اگر آج کوئی عبادت باقی ہے، شہید محسن نقوی نے کہا تھا، بچا گیا تجھے سجدہ حسین کا ورنہ، بچا گیا تجھے سجدہ حسین کا ورنہ نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی۔ نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی۔ یہ اگر نماز باقی ہے تو کسی حسین ابن علی کے سجدے کی وجہ سے۔ آئیں ذرا پیش کر رہا ہوں، مجمع جس طرح سے دیکھ رہا ہے، میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا کہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کس محبت سے سن رہے ہیں۔ کسی نے مولا سجاد سے کہا، دنیا کا کیا اصول مانا جاتا ہے؟ جو مارا گیا معاذ اللہ وہ ہار گیا، جو زندہ رہا وہ جیت گیا۔ اس نے کہا، اے سید سجاد، کربلا میں آپ کے بابا مارے گئے تھے اور یزید زندہ رہا، فتح کس کی ہوئی؟ مولا نے ایک مرتبہ اسے دیکھا، فرمایا، جا جا کے 2 رکعت نماز میرے جد کی مسجد میں پڑھ کے آیا، میں پھر تجھے جواب دیتا ہوں۔ گیا، جلدی جلدی نماز پڑھی، واپس آیا، کہا فرزند رسول آپ نے جواب نہیں دیا۔ کہا تجھے ابھی بھی جواب نہیں ملا؟ بھائی توجہ، کہا تجھے ابھی بھی جواب نہیں ملا؟ کہا مولا کیا جواب؟ میں تو نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ کہا دیکھ، جب تو نماز کے لیے جا رہا تھا کیا کسی نے تجھے نماز سے روکا؟ اگر روکا ہے نماز سے تو یزید جیتا، اور اگر تجھے نماز سے کسی نے نہیں روکا تو سمجھ لے میرے بابا کی فتح ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ عبادات باقی ہیں تو حسین ابن علی کے صدقے میں۔ خبردار کوئی یہ نہ کہ شیعوں کی نماز باقی ہے تو حسین کے صدقے میں۔ دنیا میں کوئی نمازی نہ ہوتا اگر حسین سجدہ نہ کرتے، کوئی روزہ نہ رکھتا اگر حسین نے روزہ کربلا میں قربانی نہ دی ہوتی، کوئی حج نہ کرتا اگر مولا حسین نے قربانی نہ دی ہوتی۔ عزیزان گرامی، اگر آج سب کچھ باقی ہے تو حسین ابن علی کے صدقے میں باقی ہے، جو میں پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، حج منانے کا کیوں اتنا اہتمام ہے؟ 3 ہستیوں کی قربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ، 3 ہستیوں کی قربانی کا نام ہے حج۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، جو میں نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں، یہ میں نے ساری تمہید باندھی اگلے جملوں کے لیے۔ ان 3 ہستیوں کی قربانیوں کا نتیجہ حج، ان کی یاد کو منانے کا نام حج۔ جناب اسماعیل ذبح نہیں ہوئے تھے تو حج۔ اللہ کہتا ہے جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا میری طرف سے صلہ۔ جناب اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، 20 لاکھ حاجی آتے ہیں، کتنے؟ 20 لاکھ، اور کربلا میں ہوتے ہیں 2 کروڑ، 40 پہ 2 کروڑ۔ کیوں؟ اللہ کا وعدہ، جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی جزا۔ او اسماعیل آپ کی قربانی چھوٹی تھی، حسین کی قربانی میری باتیں طرف تو نہیں معلوم ہو رہی ہیں؟ جتنی بڑی قربانی اس کی طرف سے اتنی بڑی جزا۔ آپ سلامت رہے۔ ایک چھری چلی تھی، رک گئی تھی، یہاں 72 شہید ہوئے۔ جتنی بڑی قربانی اللہ کی طرف سے اتنی بڑی جزا۔ عزیزان گرامی، کتنے بڑے بڑے شہزادے ہیں آل سعود کے۔ اب میرے کئی ملکوں میں پابندیاں، اس میں سعودی عرب میں بھی ہے، لیکن میں پیش کے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا۔ آل سعود کے شہزادے، دنیا کے امیر ترین شاہی خاندانوں میں سے ایک خاندان ہے آل سعود۔ شہزادوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ معلوم ہی نہیں یہ بینکوں میں کتنا پیسہ رکھا۔ بڑے سے بڑا شہزادہ کہتا ہے میں نے اس سال 2 ٹرک پانی پلایا ہے حاجیوں کو اپنے خرچے سے۔ دوسرا کہتا ہے میں نے 5 ٹرک، میں نے 10 ٹرک، 20 ٹرک، اس سے زیادہ کوئی نہیں پلاتا۔ ذرا آ کے کربلا میں دیکھیں
ہمارے غریب عزادار اس سے زیادہ زائرین کو پلا دیتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا گرامی ایسے سے افراد ہیں میں نے دیکھے ہیں جو ظاہرین سے رو رو کے کہہ رہے ہیں تمہیں حسین کا واسطہ میرے دسترخوان پہ دکھا رہا. یہ جذبہ کسی اور قوم میں دیکھا ہے، یہ ہمارا جذبہ نہیں ہے، یہ حسین ابن علی کی عطا ہے. بے شک مولا حسین علیہ السلام کی عطا ہے کہ ہمارے غریب افراد راہ خدا میں اتنا دے دیتے ہیں کہ وہاں شہزادے نہیں دے پاتے. عزیزان گرامی دنیا کا اصول یہ عزاداری پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی پوری دنیا میں انسان وہ قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنے محسنوں کو یاد رکھیں، وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں جو محسنوں کو بھلا دیں. احسان فراموش کی کوئی عزت نہیں ہوتی. ہم جانتے ہیں جتنا احسان آل محمد کا ہم پہ ہے، تو یہ محسن کشی نہیں ہونی چاہیے. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. آپ سب سلامت رہیں. پروردگار عالم آپ سب لوگوں کو آل محمد کے در پہ اسی طرح قائم و دائم رکھے. عزیزان گرامی آئیے ذرا اگلے پہلو کو پیش کروں. جس حدیث کو میں نے عنوان قرار دیا یہ ہماری اکثر کتابوں میں آئی ہے. کامل الزیارات میں ہے، وسائل الشیعہ میں ہے، بحار الانوار میں ہے، مستدرک الوسائل میں ہے کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اراد اللہ عبدا خیرا، اللہ اپنے جس بندے کی خیر چاہتا ہے قذف فی قلبہ حب الحسین، تو اس کے دل میں حسین کی محبت اتار دیتا ہے. وہ حب زیارت ہے اور حسین ابن علی کی زیارت کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. عزیزان گرامی اگر کبھی اپنے دلوں میں ٹھنڈک محسوس کریں امام حسین اور اہل بیت کے نام سے تو معصوم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی ماں کا شکریہ کرو کہ اس نے اپنے کردار کو پاک رکھا تم ہمارے در پہ آئے. سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو. عزیزان گرامی یہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں جانتا ہوں اب رات شدید گرمی ہے یہاں پہ، لیکن میرے جملے سن لیجئے گا. اللہ نے کچھ چیزیں مولا حسین کو دی ہیں، کسی کو نہیں دی. نہ کسی نبی کو نہ کسی امام کو. پریشان تو نہیں ہو رہا؟ جملے میرے سنیں گے آپ؟ چند چیزیں ہیں. کتاب کا نام ابھی بتا دوں تاکہ کوئی مجھ پہ شک نہ کرے کہ کہاں سے پڑھ دیا. بہت بڑا نام ہے آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری مرحوم علی اللہ مقام. ان کی کتاب ہے خصائص الحسینیہ، وہ چیزیں جو صرف مولا حسین سے مخصوص ہیں، کسی کے پاس نہیں. اللہ نے کسی نبی کسی امام کو وہ چیزیں نہیں دی جو مولا حسین کو دی ہیں. پریشان ہو گئے ہو؟ وہ چیزیں جو مولا حسین علیہ السلام کے لیے لکھی ہیں فضائل، وہ کسی نبی کسی امام کو نہیں دیے. 1,24,000 انبیاء ہیں، 12 امام. نہ کسی نبی کے پاس نہ کسی امام کے پاس. اب سنیے گا پیش کر رہا ہوں. آج 13 محرم ہے، ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی ولادت ہے. حتیٰ سفر کے مہینے میں 7 سفر کو 7ویں امام کی ولادت ہے. ہم مناتے نہیں ہیں اور بات ہے، لیکن ولادت ہے. ہر مہینے میں ولادت ہے سوائے محرم کے مہینے میں، کیونکہ یہاں امام حسین کی شہادت ہے. ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی شہادت ہے.
ہر مہینے میں شہادت ہے، یہاں تک کہ رجب میں بھی شہادت ہے، ماہ رمضان میں بھی شہادت ہے، ذی الحج جسے عیدوں کا مہینہ کہا جاتا ہے اس میں بھی شہادت ہے، ایک نہیں متعدد شہادتیں، لیکن ایک واحد مہینہ ہے جس میں کوئی شہادت نہیں، وہ ہے شعبان کا۔ شعبان میں کوئی شہادت نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہاں مولا حسین کی ولادت۔ اللہ پیغام یہ دے رہا ہے، اے حسین جہاں آپ کی خوشی وہاں کوئی غم نہیں، جہاں آپ کا غم وہاں کوئی خوشی نہیں۔ اسی محبت سے چلتے رہیے گا۔ عزیزان گرامی، جتنی قربانیاں جناب سید الشہداء کی اللہ کی طرف سے اتنے ہی فضائل جناب سید الشہداء۔ اللہ نے ہر حرم میں ایک دعا کی قبولیت کی ضمانت دی۔ مکے چلے جائیں تو ایک دعا ضرور قبول ہو، مدینے چلے جائیں ایک دعا قبول ہوگی، نجف چلے جائیں ایک دعا قبول ہوگی، کاظمین میں ایک دعا، مشہد میں، لیکن کربلا آئیں گے تو پہلی 3 دعاؤں کی ضمانت ہے۔ اللہ نے تحت قبت ہی ان کے گنبد تلے دعاؤں کو قبول کیا ہے۔ توجہ، اسلام میں ایک ہے چیز طاہر، ایک ہے مطہر۔ طاہر جو خود پاک ہو، مطہر جو پاک بھی ہو دوسرے کو بھی پاک کرے۔ پہنچ گئے ہیں ذرا بھائی؟ مجھے ابھی جوس دیا انہوں نے، جوس خود پاک ہے، دوسرے کو پاک نہیں کر سکتا۔ پانی خود بھی پاک ہے، دوسرے کو بھی پاک کرتا ہے، طاہر بھی ہے مطہر بھی۔ توجہ، پانی طاہر بھی مطہر بھی، مٹی طاہر بھی ہے مطہر بھی۔ پانی پی سکتے ہیں، مٹی کھا نہیں سکتے۔ توجہ، پانی نہ ہو تو تیمم کریں گے مٹی پہ، لیکن مٹی کھا نہیں سکتے۔ حتیٰ انبیاء کی قبروں کی مٹی کھانا جائز نہیں، ائمہ کی قبر کی مٹی کھانا اجازت نہیں، لیکن کربلا کی مٹی مٹی نہیں ہے، خاک شفا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی، یہ خاک شفا ہے۔ بے شک بے شک، کہ اگر کوئی بیمار ہو تو چند ذرات اپنے لبوں پہ رکھے، زبان پہ رکھے، شفا مل جائے۔ اور جسے کسی چیز سے شفا نہ ملے اسے خاک کربلا سے شفا ملتی ہے، اور جسے خاک کربلا سے، خاک شفا سے شفا نہ ملے اسے کسی چیز سے شفا نہیں ملتی۔ یعنی اس کا مطلب ہے اللہ کا حتمی فیصلہ ہے۔ عزیزان گرامی، اس خاک میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ سن لیجئے، ایک جملہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے ہر مقدس مقام کی وجہ سے شہروں کو خاص لقب دیا، اپنے حرم کی وجہ سے مکہ کو کہا یہ مکرمہ ہے، اپنے نبی کے حرم کی وجہ سے فرمایا مدینہ منورہ ہے، اپنے ولی کے حرم کی وجہ سے فرمایا نجف اشرف ہے، شریف نہیں، اشرف ہے۔ توجہ بھئی، وقت نہیں ہے، مشہد مقدس ہے، تو اللہ نے فرمایا ہر حرم کی وجہ سے ہر شہر کو کوئی نہ کوئی لقب، لیکن اللہ نے فرمایا یا بس میرا عرش عرش معلی کہلائے گا، یا پھر کربلا کربلائے معلی۔ سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے آقا۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے گرام؟ میں ممنون ہوں، آپ میرے جھوٹے بوٹے الفاظ قبول فرما رہے ہیں۔ آج یقین مانے بالکل طاقت ہی نہیں ہے پڑھنے کی، ذہن میں کچھ اور ہے، لیکن میں نے یہاں آنے کے بعد مضمون تبدیل کیا ہے، جو پیش کر رہا ہوں میری بس قبول فرما لیجئے گا ادنا سی کوشش کو۔ عزیزان گرامی، سید الشہداء سے کچھ چیزیں مخصوص ہیں، ان کے سرزمین کو معلی کہا گیا۔ وہ افراد جو پہنچ گئے، نہیں پہنچے انہیں پہنچا دیا۔ معلی ہے اولا سے۔ آپ سجدے میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی،
و بحمدہ، منزہ ہے وہ ذات جو اونچی ہے، وہ اللہ جو بلند ہے، اعلیٰ ہے، اعلیٰ سے ہے معلیٰ، عرش عرش معلیٰ ہے کیونکہ اونچا ہے۔ پروردگارہ تیرا عرش بلند ہے اس لیے معلیٰ، عرش معلیٰ کیوں بلند ہے؟ کربلا تو زمین پہ ہے، یہ معلیٰ کیوں ہے؟ تو کامل الزیارات میں روایت ہے چھٹے امام سے، ابن قولوہ نے، شیخ صدوق و شیخ مفید کے استاد، 1100 سال پہلے کتاب لکھی ہے کامل الزیارات، وہاں پہ روایت نقل کرتے ہیں ہر سرزمین ناز کرتی تھی مجھ میں یہ ہے۔ کسی سرزمین نے کہا مجھ میں چاندی ہے، دوسری زمین نے کہا چھپ جا مجھ میں سونا، کسی سرزمین نے کہا مجھ میں ہیرا، یہاں تک کہ کرتے کرتے ایک مرتبہ مکے نے کہا رک جاؤ مجھ میں حرم پروردگار۔ تو ایک دن کربلا نے سر اٹھایا کہا اب کوئی ناز نہ کرے مجھ میں خود حسین ہے۔ کہا اللہ نے کہا یہ ہے معلیٰ، یہ معلیٰ کا روز قیامت ساری کی ساری ہستیوں کو محشور کرے گا اللہ۔ جاؤ میرے حبیب کو لے آؤ جنت فردوس کے اندر، 70,000 ملائکہ نازل ہوں گے، یا رسول اللہ اللہ نے عرش پہ بلایا، جنت آپ کی منتظر ہے۔ روایات میں 70,000 حوریں جناب سیدہ کی خدمت میں آئیں گے، اتنی 70,000 حوریں کہیں گے بی بی آپ کو اللہ نے بلایا، نور کی اماری آئی، نور کی سواری آئی، نور کی مخلوقات آئی، آپ کو جنت میں لے جانا۔ سارے انبیاء ائمہ کے لیے اللہ بڑا اہتمام کرے گا۔ اب فرشتے کہیں گے پروردگارا تو نے سب کو بھیج کے سب کو بلوا لیا، تیرا حسین ابھی نہیں آیا۔ تو اللہ کہ خبردار حسین کو نہ بلانا، کربلا کا وہ ٹکڑا عرش پہ لے آؤ جہاں حسین ابن علی، بقعہ کہتے ہیں اس ٹکڑے کا، وہ کربلا کا اس سرزمین کا ٹکڑا لے آؤ۔ کیوں؟ کہ میرا حسین بڑا زخموں سے چور جب سوال کیا تھا نا کسی نے مولا سجاد سے، منہال کا نام موجود ہے، صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا کہ ابن رسول اللہ کب تک گریہ کیجئے گا؟ کہ منہال تم نے ہم سے انصاف نہیں کیا۔ نبی یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا یوسف آنکھوں سے دور ہوا تھا، نبی یعقوب نے رو رو کے آنکھیں گنوا دی تھی۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، قرآن کی آیت، انہوں نے رو رو کے اپنی آنکھیں گنوا دی۔ منہال تم پوچھتے ہو میں روتا کیوں؟ منہال میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے جن کی زمین میں کوئی مثال نہیں ملتی، ان میں سے کوئی میرے چچا عباس جیسا تھا، کوئی میرے بھائی علی اکبر جیسا تھا۔ اب ماحول کیونکہ مصاحب کا بن گیا، تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہوں، بس بھئی میں یقین مانے جیسا پڑھنا چاہ رہا تھا ویسا نہیں پڑھ پایا، جو مطالب ذہن میں تھے وہ بھی نہیں پیش کر پایا، لیکن آئیں ذرا کوشش کروں گا مصاحب پڑھ دوں۔ جب ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام کے غم میں دیکھا نا مولا سجاد کو روکا، تو منہال نے کہا لیکن مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں منہال تم بھی صحیح کہتے ہو، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن منہال کیا ماؤں بہنوں کے ساتھ، پھپھیوں کے ساتھ بازاروں میں جانا، درباروں میں جانا، یہ بھی ہماری میراث ہے؟ منہال میں سب کچھ بھلا سکتا ہوں، کوفے و شام کے بازار اور دربار نہیں بھلا سکتا جہاں علی کی بیٹیاں کھڑی تھیں اور ملعون اشارہ کر کے پوچھتا تھا ان میں زینب کون ہے؟ اجرکم اللہ۔ بس بھئی آج 13 محرم ہے، جب سید الشہداء کربلا تشریف لائے تھے،
تو آپ نے آنے کے بعد سوال کیا. بڑے بڑے علماء نے اپنے مقاتل میں لکھا یہ جملہ، بہت سے مقاتل میں ہے، اور علامہ طالب جوہری کے بھی جو مقتل ہے اس میں موجود ہے. آپ نے کہا یہ زمین کن کی ہے، ذرا بلاؤ انہیں. کہا مولا بنی اسد کی زمین ہے، ہم نے بلایا آ رہے ہیں. کہا بنی اسد زمین کی قیمت کیا ہے؟ کہ فرزند رسول اگر آپ کہیں تو آپ ویسے ہی رکھ لیجیے. کہ نہیں، میں علی کا بیٹا ہوں، مجھے زمین کی قیمت بتا. کہ زمین کی قیمت ہے 20,000 درہم. مولا نے فرمایا عباس میری طرف سے انہیں 60,000 دے دو. کہ مولا جب قیمت ہی 20,000 ہے آپ 60,000 کیوں دے رہے ہیں؟ کہ رکھ لو. قیمت 3 گنا دی. کہ زمین بھی تمہیں واپس ہبہ کر رہا. کہ جب آپ نے قیمت دے دی تو زمین واپس کیوں کی؟ کہا صرف 3 کام کر دینا. ہمارے لاشیں جب دھوپ میں پڑے ہوں گے تم ہمارے لاشیں دفنا دینا. مولا آپ نواسہ رسول ہیں، ایسی وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ کیسے ممکن ہے آپ کا لاشا پڑا رہے؟ کہ نہیں، میرا لاشا 3 دن بے گور و کفن پڑا رہے گا. اے بنی اسد ہمارے لاشیں دفنا دینا، کہیں علی اکبر کا لاشا دھوپ میں نہ رہ جائے. اجرکم اللہ. یہاں اولاد والے بیٹھے ہیں، پروردگار آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے. بس ایک مرتبہ مولا نے فرمایا بنی اسد میرا دوسرا کام، اگر میرا کوئی زائر آئے زیارت کا پوچھے تو میری قبر کا نشان بتا دینا. بھئی ابھی زری نہیں لگائی تھی، ابھی گنبد نہیں بنا. قبروں کے نشان کتنے خلفاء نے مٹائے، کتنے بادشاہوں نے قبر کے نشان مٹائے. کہے بنی اسد اگر کوئی زیارت کرنے آئے تو بتا دینا یہاں حسین کی قبر ہے، یہاں علی اکبر ہیں، وہاں عباس ہیں. کہ سب کو بتا دینا. کہ ٹھیک ہے مولا. مولا تیسرا کام، کہ اگر میرا کوئی زائر غریب ہو تو اسے 3 دن کھانا ضرور کھلانا. کیا وصیت کی؟ 3 دن کھانا کھلانا. شاید کوئی 3 دن بھوکا پیاسا رہا ہو، اسی لیے مولا نے فرمایا میرا زائر 3 دن مہمان رہے. کہا بنی اسد کے مردوں اگر ہو سکے تو جاؤ اپنی مستورات کو بلا لاؤ، عورتوں کو بلا لاؤ، کہو کہ زہرا کے لال نے بلایا. ان سب سے کہنا ذرا پردہ کریں آ جائیں. ساری بیویوں نے برقعے لیے. کہ مولا آپ نے بلایا؟ کہ بیویوں جانتی ہوں میں کون ہوں؟ کہا فاطمہ کے لال. کہا بیویوں اگر تمہارے مرد ہمیں کسی وجہ سے دفنا نہ سکے تم پانی بھرنے کے بہانے سے آنا، ہماری قبروں پہ 1 مٹھی خاک ڈال دینا. مولا نے خواتین کو بھی وصیت کی. پھر ایک مرتبہ کہا او بیویوں ذرا اپنے بچوں کو بھیجو. ایک مرتبہ بچے جمع ہو گئے. کہ بچوں میں سکینہ کا بابا، میں علی اصغر کا بابا. بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہمیں نہ دفنائیں تو تم کھیلنے کے بہانے سے آنا اور 1 مٹھی خاک ڈال کے چلے جانا. میرے انصار کے، اصحاب کے، میرے اہل بیت کے لاشیں دھوپ میں نہ پڑے رہے. کتنی تاکید کی مولا نے. لیکن پھر بھی مولا کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا. تیسرے دن جب بنی اسد کی خواتین پانی بھرنے گئی نا تو ان کے کانوں میں آواز آ رہی تھی. کوئی بی بی رو رو کے کہہ رہی ہے ہائے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، مسلمانوں نے میرا بیٹا نہیں دفنایا. اجرکم اللہ. میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک روایت یہاں پیش کر دوں فضیلت زداری میں. عزیزان گرامی میں نے متعدد مرتبہ یہ روایت دیکھی ہے، اس سال بھی دوبارہ دیکھی ہے. مولا فرماتے ہیں اگر کوئی میرے جد حسین کے مصائب پہ روئے اور آنسو چہرے پہ بہنے لگے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بس بے رونے میں کوئی بخل نہ کرے. ایک سوال کروں آپ سے، آپ کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ جب آپ زیادہ روئیں تو کوئی تازیانے تو نہیں مارتا؟ ہائے علی و بطول کی بیٹیاں جب گریہ کرتی تھی نا تو شمر تازیانے مارتا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. رونے کی اجازت نہیں ہے، رونے کی اجازت نہیں. بس بھائی یہ بیویاں، آپ نے دنیا کا اصول دیکھا، جب رہائی ملتی ہے لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن جب اسیران کربلا کو رہائی ملی
تو بیویاں بلند آواز سے رو رہی تھیں. جب کسی نے پوچھا نا یہ کیوں رو رہی ہیں، کہا 2 وجہ سے. زندان میں رونے کی اجازت نہیں تھی، اب یہ جی بھر کے رو رہی ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے ایک بچی زندان میں رہ گئی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھائی چلیے گا میرے ساتھ ذرا کربلا. 13 محرم کا جب دن نکلا تو سارے کے سارے بنی اسد کی خواتین واپس گئیں. کہا بنی اسد کے مردوں، روز قیامت رسول خدا کو کیا منہ دکھاؤ؟ نواسا رسول کا لاشا بے گور و کفن پڑا، کیوں نہیں دفناتے؟ کہا ہمیں عبید اللہ بن زیاد سے ڈر لگتا. وہ ملعون کہہ کے گیا خبردار کوئی حسین کا لاشا نہ دفنائے. تو ایک مرتبہ خواتین نے کہا اے بنی اسد کے مردو، اگر تم نہیں دفناتے تو ہمیں اجازت دو، ہم قبریں تیار کریں، ہم جا کے لاشیں دفنا دیں. تو ایک مرتبہ مردوں نے کہا نہیں رک جاؤ ہم جائیں گے. اب جب آئے نا بنی اسد کے مرد تو ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کسی بھی لاشے کا سر نہیں ہے. وہ پہچان نہیں سکے کون سا لاشا باپ کا ہے کون سا بیٹے کا. متحیر و پریشان کھڑے ہیں کیسے دفنائیں. اگر دیکھ سکے تو ادھر دیکھیے گا، نہیں تو ذرا کربلا چلیے گا جہاں تک میری آواز آ رہی ہے. تو جانتے کیا کیا بنی اسد نے؟ پریشان کھڑے تھے کیا کریں. اتنے میں دیکھا کوفے کی جانب سے ایک سوار آ رہا. اس نے سواری روکی، سواری سے اترا، سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک لاشے کے پاس آ کے کھڑا ہوا اور بلند آواز سے کہنے لگا وہ قیدی، بابا آپ کے بعد میری پھپھیوں کی چادریں چھینے گئے، بابا میری چھوٹی سی بہن کو تماچے لگے، بابا میرے گلے میں توق ڈالا گیا، بابا ہاتھوں میں زنجیریں پہنائی گئی. ایک مرتبہ بنی اسد نے کہا قیدی آپ کون ہیں؟ کہ میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس کا ہے، تم دفنانے کی تیاری کرو. انہوں نے قبریں تیار کی. مولا سجاد نے ایک مرتبہ کہا یہ جو سامنے لاشا پڑا ہے نا یہ حبیب ابن مظاہر کا ہے. بنی اسد نے کہا قیدی حبیب ہمارے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، اجازت ہے ہم انہیں الگ سے دفنا دیں؟ کہاں اجازت ہے. بس میں جانتا ہوں بڑی زحمت میں بیٹھے ہیں، سنیں گے. ایک مرتبہ مولا سجاد کے پاس کچھ لوگ ایک جوان کا لاشا لایا کہ قیدی یہ لاشا ملا. مولا سجاد نے کہا یہ میرے بھائی علی اکبر کا لاشا، انہیں میرے بابا کے پاس دفنانا، میرے بابا کو میرے بھائی سے بڑی محبت تھی. اتنے میں کچھ لوگوں نے کہا قیدی ایک بچے کا لاشا ملا. مولا نے فرمایا یہ علی اصغر کا لاشا. ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے گا قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا، اس کے دونوں بازو بھی قلم ہو گئے اور لاشے پہ اتنے گرز مارے گئے کہ جب ہم اٹھانا چاہتے ہیں نا تو جس عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہ عضو ٹوٹ جاتا ہے. بڑا زخمی لاشا. مولا کے آنسو بہنے لگے کہ وہ میرے چچا عباس کا لاشا، وہ لاشا وہیں دفنا دو. بس پہ میں نے تمام کر دیا. اتنے میں مولا سجاد نے فرمایا او بنی اسد کے مردو، امام کو صرف امام دفنا سکتے، مجھے ایک چٹائی لا دو. قیدی چٹائی کیوں چاہیے؟ کب میرے بابا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، جب لاشا پامال ہو جائے نا تو پھر آزاد جمع کرنے پڑتے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھئی میں دیکھ رہا ہوں میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے بچے سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اب کوئی رونے میں بخل نہ کرے. مولا سجاد نے ایک چٹائی بچھائی، لاشا رکھا، پھر کچھ میدان کربلا سے جمع کیا. جب سب اعضاء کو جمع کر لیا تو اب مدینے کا رخ کیا اور بلند آواز سے رو کے فرمائے یا جدہ، اے میرے نانا، یا رسول اللہ ذرا آئیے میری مدد کیجئے اپنے نواسے کو دفنانے میں. پھر ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، کہا یا جدہ یا امیر المؤمنین، اے میرے دادا علی مرتضیٰ میری مدد کیجئے. پھر جنت البقیع کا رخ کیا، کہا میرے چچا حسن مجتبیٰ میری مدد کیجئے. بس میں جملہ پیش کر رہا ہوں. شیخ کرامت علی مرحوم فرماتے تھے کہ جب چٹائی کے تینوں طرف 3 ہستیاں آئیں نا تو کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول عربی نے ہاتھوں کو رکھا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے مولا علی نے ہاتھ رکھے،
قدموں کے نیچے مولا حسن نے ہاتھ رکھے. جب لاشا اٹھایا نا مولا سجاد قبر میں اترے اور ایک مرتبہ کہا لائیے مجھے لاشا دے دیجئے. جب لاشا لینے لگے تو ایک مرتبہ محسوس کیا کوئی بی بی قبر میں پاس کھڑی ہے. وہ رو رو کے فرماتی ہے سجاد لاشا آرام سے لینا, میرا بیٹا زخموں سے چور چور ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. میرے بزرگ کہتے ہیں ذرا ایک مرتبہ جملے تو ہرا دیں. کیا کہا ہے کہ ماں نے کہا سجاد اور لاشا آرام سے لینا. آپ نے بھی یہاں دیکھا ہوگا نا کہ اگر کسی مومن کا انتقال ہو جائے تو کہتے ہیں لاشا آرام سے لینا, قبر میں گر نہ جائے, اور اگر کوئی زخموں سے چور چور ہو ماں موجود ہو. شریعت محمدی میں الفاظ ہیں کہ ماں باپ سے اور بہن بھائیوں سے لاشا چھپا کے دفناؤ. کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا کیونکہ اگر وہ دیکھتے ہیں تو پھر بھلا نہیں پاتے. ہائے مولا حسین, آپ نے علی اصغر علیہ السلام کو ہاتھوں سے دفنایا تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ایک جملہ پیش کر دو, مجھے معاف کر دیجئے گا. یہ جملہ ہمارے تمام بزرگ علماء پڑھتے ہیں, میں بہت کم پڑھتا ہوں, نہیں پڑھتا. اس سال میں نے کہیں نہیں پڑھا, میں نے اپنے مسائب میں یہ جملہ نہیں پڑھا. بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پاتے. جب ان ملعونوں نے, لشکر یزید نے سارے لاشیں زمین پہ بچھا دی ہے نا, تو ایک مرتبہ شمر نے کہا گھوڑے دوڑا دو. ایک آدمی آگے بڑھا, کہا کہ نہیں یہ لاشا ہمارے قبیلے سے ہے, ہم پامال نہیں ہونے دیں گے. وہ اٹھا کے لے گئے. پھر اس نے کہا لاشیں پامال کرو. کچھ اور لوگ آئے, کہا ہر ہمارے قبیلے سے ہے. حضرت ہر کا لاشا اٹھا دیا. خدا کی قسم تمام مقاتل میں سارے لاشیں اٹھا لیے گئے, یہاں تک کہ مولا عباس کا لاشا پامال نہیں ہوا. بس ایک مولا حسین کا لاشا تھا, یا اون و محمد کے لاشے جنہیں کوئی بچانے والا نہیں تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھائی میں نے تمام کر دیا. سنیں گے آخری جملے. ایک مرتبہ مولا سجاد علیہ السلام نے قبر مطہر کو بند کیا. مولا کے پاس اوزار تو تھے نہیں, مولا نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے قبر سید الشہداء علیہ السلام پہ جملہ لکھا, ہاذا قبر ابی عبداللہ الحسین الذی قتل غریبا وعطشانا. یہ ابی عبداللہ الحسین کی قبر ہے جنہیں غربت کی حالت میں پیاسا ذبح کر دیا گیا. ایک مرتبہ بنی اسد نے آوازی قیدی, آپ آئے بھی خاموشی سے تھے, جا بھی خاموشی سے رہے ہیں, کیا ہم اتنا نہیں پوچھ سکتے آپ ہیں کون؟ کہا انا علی بن الحسین, میں حسین کا بیٹا علی ہوں. پھپھیوں کو قید خانے میں چھوڑ کے آیا ہوں, میں دوبارہ قید خانے جا رہا ہوں, معجزے سے آیا تھا. آئیں ذرا ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ پیش کروں. مجھے معاف کر دیجئے گا, یہاں پہ اولاد والے بیٹھے ہیں. یہ تو وہ قبر ہے مولا سجاد نے بنی اسد کی مدد سے بنائی. ایک قبر مولا نے زندان میں بنائی, اور جب لاشا اٹھایا تو ہاتھوں میں زنجیریں تھی. چھوٹا سا لاشا مولا نے قبر بنانے کے بعد آواز دی, 72 کے آزادار بابا, اپنی بیٹی کا لاشا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم